چہرہ مصطفیٰ قرآن جیسے کھلا، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ اکرام بھی یہی کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا، اور صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو قرآن کے اوراق سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ چہرہ مصطفیٰ کو قرآن کے اوراق سے تشبیہ دیا کرتے۔ وہ جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے تھے انہوں نے بھی شادیاں کی ہم بھی پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، اور سنیو تم کہتے ہو کہ نور ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور وہ تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار کا چہرہ انور جب دیکھتے تو لگتا یوں تھا کہ جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیمار ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ مصلی امامت پہ آئے، چند دن نمازیں پڑھائیں، 3 دن گزر گئے تھے، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار نہیں کیا تھا۔ 3 دن کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا کہ حجرہ اقدس کا پردہ ہٹایا جائے اور اپنے غلاموں کو دیکھا جائے کہ کیسے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بخاری شریف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ انور کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا حجرہ انور کا تو سارے صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اب یہاں شارحین کہتے ہیں یہ بات ہم تمہارے اوپر چھوڑتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، انہیں کیسے پتا چلا کہ اس طرف سے روح مصطفیٰ ظاہر ہو گیا ہے؟ اگر حضور کے نور کی اور چہرہ انور کے انوار کی تجلی نہ پڑی ہو انہیں کیسے خبر ہوئی؟ سارے صحابہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کأنہ وجہہ ورقہ مصحف، کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ہم نے 3 دن کے بعد جو دیکھا تو گویا حضور کا چہرہ انور قرآن کا ورق لگ رہا تھا۔ حضور کا چہرہ انور قرآن کا ورق لگ رہا تھا۔ اب یہ جملہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، ان کی تشریح کے لیے علامہ امام عبد الرؤوف بناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس کی شرح کرتے ہیں اس جملے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ انور کے حسن و جمال اور ظاہری نظافت اور لطافت اور طہارت اور پاکیزگی اور چمک دمک کا قرآن کے ورق کے ساتھ تشبیہ دینا وہ اس لیے ہے، صحابہ کرام تشبیہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں حضور کے چہرہ انور کی چمک کا قرآن کے ورق سے تشبیہ دینا اس لیے ہے کہ یہی تو چہرہ ہے جس نے وجہ اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، یہ وجہ رسول ہے جس نے وجہ اللہ کو دیکھا ہوا ہے، یہ حضور کا چہرہ ہے جو اللہ کا چہرہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، جس نے اللہ کے چہرے کا دیدار کیا ہوا ہے۔ ارے یہ وہ رخ ہے جس نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس رخ انور نے رخ باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے، اب وہ رخ ایسا ہے دیکھے تو لگتا ہے جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔